بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یو ایم مسائل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، ہم آپ کے ساتھ تیمم کے مسائل تفصیل سے شیئر کر رہے ہیں اور 20 مسائل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کے ساتھ 10 مسائل شیئر کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ان ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ مسئلہ نمبر 1، تانبے کے برتن اور تکیہ اور گدے اور کپڑے وغیرہ پر تیمم کرنا درست نہیں، البتہ اگر اس پر اتنی گرد ہے کہ ہاتھ مارنے سے خوب اڑتی ہے اور ہتھیلیوں میں خوب اچھی طرح لگ جاتی ہے تو تیمم درست ہے، اور اگر ہاتھ مارنے سے ذرا ذرا گرد اڑتی ہو تو ان چیزوں پر تیمم درست نہیں، اور مٹی کے گھڑے پر تیمم درست ہے، چاہے اس میں پانی بھرا ہوا ہو یا پانی نہ ہو، لیکن اگر اس پر روغن بھرا ہوا ہو تو تیمم درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 2، اگر پتھر پر بالکل گرد نہ ہو تب بھی تیمم درست ہے، بلکہ اگر پانی سے خوب دھلا ہوا ہو تب بھی درست ہے۔ ہاتھ پر گرد کا لگنا کچھ ضروری نہیں۔ اسی طرح پکی اینٹ پر بھی تیمم درست ہے، چاہے اس پر کچھ گرد ہو چاہے نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 3، کیچڑ سے تیمم کرنا گو درست ہے مگر مناسب نہیں۔ اگر کہیں کیچڑ کے سوا اور کوئی چیز نہ ملے تو یہ ترکیب کرے کہ اپنا کپڑا کیچڑ سے بھر لے، جب وہ سوکھ جائے تو اس سے تیمم کر لیں۔ البتہ اگر نماز کا وقت ہی نکلا جاتا ہو تو اس وقت جس طرح بن پڑے تر سے یا خشک سے تیمم کر لیں، نماز قضا نہ ہونے دیں۔ مسئلہ نمبر 4، اگر زمین پر پیشاب وغیرہ کوئی نجاست پڑ گئی اور دھوپ سے سوکھ گئی اور بدبو بھی جاتی رہی تو وہ زمین پاک ہو گئی، نماز اس پر درست ہے، لیکن اس زمین پر تیمم کرنا درست نہیں جب معلوم ہو کہ یہ زمین ایسی ہے، اور اگر معلوم نہ ہو تو وہم نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 5، جس طرح وضو کی جگہ تیمم درست ہے اسی طرح غسل کی جگہ بھی مجبوری کے وقت تیمم درست ہے۔ ایسے ہی جو عورت حیض اور نفاس سے پاک ہوئی ہو مجبوری کے وقت اس کو بھی تیمم درست ہے۔ وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں، دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے۔ مسئلہ نمبر 6، اگر کسی کو بتلانے کے لیے تیمم کر کے دکھلایا لیکن دل میں اپنے تیمم کرنے کی نیت نہیں تھی بلکہ فقط اس کو دکھلانا مقصود ہے تو سکھانے والے کا تیمم نہیں ہوگا، کیونکہ تیمم درست ہونے میں تیمم کرنے کا ارادہ ہونا ضروری ہے۔ تو جب تیمم کرنے کا ارادہ نہیں ہوگا بلکہ فقط دوسرے کو بتلانا اور دکھلانا مقصود ہو تو تیمم نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 7، تیمم کے وقت اپنے دل میں بس اتنا ارادہ کر لیں کہ میں پاک ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو تیمم ہو جائے گا، اور یہ ارادہ کرنا کہ میں غسل کا تیمم کرتا ہوں یا وضو کا تیمم کرتا ہوں کچھ ضروری نہیں۔ مسئلہ نمبر 8، اگر قرآن مجید کو چھونے کے لیے تیمم کیا تو اس سے نماز پڑھنا درست نہیں، اور اگر ایک نماز کے لیے تیمم کیا تو دوسرے وقت کی نماز بھی اس تیمم سے پڑھنا درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 9، کسی کو نہانے کی بھی ضرورت ہو اور وضو کی بھی ضرورت ہو تو ایک ہی تیمم دونوں کے لیے کافی ہے، دونوں کے لیے الگ الگ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ نمبر 10، اگر کسی نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی پھر پانی مل گیا اور وقت ابھی باقی ہے تو نماز کا دہرانا واجب نہیں، وہی نماز جو تیمم کر کے پڑھی تھی درست ہے۔ دوستو، یہ چند ضروری مسائل تھے تیمم کے حوالے سے۔ انشاءاللہ العزیز مزید مسائل اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں تیمم کے تمام مسائل پورے کیے جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور مزید مسائل کے لیے ہمارا چینل یو ایم مسائل ضرور سبسکرائب کریں۔